بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس 13ویں سلسلے کی دوسرے روز کی تیسری اور آخری نشست ہے۔ اس سے پہلے ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی عہد میں معجزہ شق القمر تک کی کچھ تفصیلات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ شعب ابی طالب سے باہر آنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ دو حادثے بڑے پیش آتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ جناب ابو طالب آپ کے چچا ہیں، سگے چچا ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ان کا تعلق انتہائی قلبی اور محبت کا ہے۔ اس راستے میں جتنی مشقتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں، ان میں جس قدر پریشر دباؤ قریش ڈال سکتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ براہ راست بھی ڈالا گیا ہے اور جناب ابو طالب کے توسط سے بھی ڈالا گیا ہے۔ تفصیل کچھ ہم عرض کر چکے ہیں، لیکن وہ آخری وقت تک اپنے آبائی دین پر قائم رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے مشورہ کیا ہے، تو ان کو یہی کہا ہے کہ جو آپ کے متعلق کہا کہ وہ کہتے ہیں ان مان لو، مسلمان ہو گئے۔ یعنی حضرت علی کے ایمان لانے میں بھی ان کا حصہ شامل ہے۔ لیکن آخری وقت میں ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے لمحات کے حوالے سے دو روایتیں موجود ہیں۔ ایک معروف روایت ہے جو زیادہ متعارف ہے، مشہور ہے، مقبول ہے کم از کم اہل سنت کے ہاں، اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس کے الفاظ واضح ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان کی تلقین کی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، اور اس پہ بعد وہ رخصت ہو گئے۔ لیکن ایک روایت محمد ابن اسحاق کی ہے۔ محمد بن اسحاق سیرت کے فن سیرت کے دو اماموں میں سے ایک امام ہیں، پہلے بڑے امام۔ جب امام محمد بن اسحاق کا نام آتا ہے اور ان کے ساتھ امام محمد بن عمر واغدی کا نام آتا ہے تو ہمارے بہت سے سیرت نگار، خاص طور پہ ہمارے ڈاکٹر یاسین مدد صدیقی صاحب مرحوم مغفور، امامین ہمامین کہا کرتے تھے۔ یہ ان کا مقام ہے۔ عمر کے اعتبار سے بھی محمد بن اسحاق امام بخاری رحمہ اللہ سے 100 سال سے زائد قدیم ہے۔ امام بخاری کی سن وفات 256 ہے، امام محمد ابن اسحاق کا سن وفات 151 ہے۔ امام محمد بن اسحاق امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہم عصر ہیں، اور ایک بہت بڑے سیرت نگار اور محدث ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے 3 نمائندہ ترین شاگردوں میں سب سے نمایاں ہیں، معمر بن راشد، موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن اسحاق۔ خیر یہ الگ موضوع ہے، اس کو نہیں چھیڑتے، کہیں اور نکل جائیں گے ہم۔ محمد بن اسحاق کی روایت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، جو اس وقت تک کم از کم اعلانیہ مسلمان نہیں ہوئے،
عام طور پر ان کی ایمان لانے کی روایت یہی کہتی ہے کہ وہ فتح مکہ پہ ہوئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے میں نے کان لگایا تو وہ کلمہ پڑھ رہے تھے. ایمان کا معاملہ ہے، اللہ جانے، اللہ کا بندہ جانے. لیکن اس روایت کی وجہ سے جناب ابو طالب کا ذکر کرتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے. بس ان کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس قدر صدمے کا باعث بنی، اس کا اظہار یوں ہے کہ جناب ابو طالب کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. عام طور پر 3 دن کا فرق بیان کیا جاتا ہے. اتنے مختصر سے وقفے میں 2 بڑے حادثے آپ کے لیے پیش آتے ہیں. تو ان دونوں وفاتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غم کو محسوس بھی کیا ہے، اس کا اظہار بھی کیا ہے. کسی بھی تکلیف کو اور کسی غم کی کیفیت کو بیان کرنا، اگر کوئی غم محسوس ہو رہا ہے یا کوئی خوشی محسوس ہو رہی ہے تو اس کا اظہار کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بلا وجہ اپنے خوشیوں اور غموں کو چھپانا یہ کوئی مردانگی کی علامت سمجھا جاتا ہے اگر کہیں، تو یہ کوئی مردانگی کی علامت نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسوہ حسنہ کے برعکس ہے. اس کے کچھ عرصے بعد حضرت طفیل دوسی مسلمان ہوتے ہیں اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ دلچسپ ہے. وہی جو میں نے عرض کیا تھا کہ کفار نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغام کو روکنے کے لیے ایک اہتمام یہ کیا کہ جگہ جگہ نمائندے بٹھائے گئے جن کو یہ کہا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہیں کہ ایک شخص ہے جو جادوگر ہے، ساحر ہے، اس کی بات نہ سنو. حضرت طفیل دوسی دوس قبیلہ بڑا قبیلہ ہے، اس کے فرد ہیں، وہ بھی آئے ہیں، انہوں نے بھی اس قسم کی کوئی بات سن لی تو انہوں نے اپنے کانوں میں کپڑا ٹھونس لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی کان میں نہ پڑ سکے. ٹھونس لیا، لیکن بہرحال اللہ کو ہدایت دینی تھی. کچھ وقت تو ایسا گزرا، اس کے بعد ان کو خیال ہوا کہ یہ عجیب بات ہے، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ نے فہم اور فراست اور عقل عطا کی ہے، میں بھی تو سن کے فیصلہ کر سکتا ہوں یہ بات صحیح ہے یا نہیں، سننے میں کیا حرج ہے. اور سنا اور کلام نبوی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وہ اسیر ہو گئے اور مسلمان ہو گئے. اس سارے مرحلے سے گزرنے کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے طائف کا سفر کیا ہے، جو بعض روایات میں 1 مہینہ آتا ہے اور بعض میں 1 مہینے سے بھی زیادہ آتا ہے. یہ ابو طالب کی وفات کے بعد کسی وقت کا سفر ہے، تو یہ 10 نبوی میں تخمینی طور پر آپ کا سفر ہوا ہے. طائف کیا ہے، کل ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا، مکہ مکرمہ کے قریب ترین بڑی آبادی، سرسبز اور شاداب آبادی اور انتہائی زرخیز علاقہ. وہاں مختلف بڑے قبائل ہیں جن میں 3 بڑے سردار وہاں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے کہ ہدف بنایا ہے کہ یہاں پہ جا کے اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، شاید کوئی راستہ نکل سکے. ہجرت حبشہ میں ہم نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ جو مقاصد محسوس ہوتا ہے کہ وہ مکمل نہیں ہوئے، وہ آپ کے سفر طائف سے ہی محسوس ہوتا ہے. اگر وہ مقاصد وہاں آپ کے حاصل ہو رہے ہوتے تو ایک وقت میں ایک مرکز ہی مضبوط کیا جاتا ہے، آپ حبشہ کی طرف صحابہ کو بھیجتے. لیکن آپ نے صحابہ کو حبشہ کی طرف نہیں بھیجا بلکہ خود طائف تشریف لے گئے، صرف حضرت زید کو ساتھ لے کر. بعض ذہنوں میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا اہم سفر ہے،
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ نہ ابوبکر نظر آتے ہیں، نہ عمر نظر آتے ہیں، نہ عثمان نظر آتے ہیں، نہ علی، سب مسلمان ہیں اس وقت. آپ تنے تنہا سفر کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی مختلف ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خطرات کے موقع پر اپنی ذات کو آگے کرتے ہیں، صحابہ کرام کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بعد کی قیادت کو تحفظ فراہم کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ باقی رہے، تاکہ کوئی بھی ہنگامی صورت ایسی پیش نہ آئے جس میں مسلمانوں کو قیادت کا فقدان محسوس ہو، اور یہ محسوس ہو کہ صفیں تو موجود ہے، ان کی قیادت کرنے والا، ان کی امامت کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو سیکنڈ ڈیفنس لائن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ کیا ہے اور خود تشریف لے گئے. جہاد کی بحث میں، غزوات کے بیان میں اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے اگر موقع ہوا کل کی نشست میں انشاءاللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک حضرت زید کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے. جب آپ نے وہاں پہ سفر کیا ہے تو آپ نے راستے میں جو قبائل آتے گئے ان کو دعوت دی ہے. بنو ثقیف میں پہنچے ہیں، ان کے بڑے سردار عبد یا لیل، مسعود اور حبیب کے پاس گئے ہیں. تینوں کے پاس آپ نے جا کر اللہ کا پیغام پہنچایا ہے. تینوں نے آپ کی بات نہیں مانی، اور صرف بات نہیں مانی بلکہ انتہائی استہزائیہ لہجہ اختیار کیا ہے. ان کے جو الفاظ ہیں وہ گستاخی پر مبنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر کسی کو پیغمبر ہی بنانا تھا تو آپ ہی تھے. آپ کی یہ حالت ہے، سواری بھی ڈھنگ سے میسر نہیں لوگوں کے اندر، اور اب یہ تو ہماری مذہبی طبقات کی بھی پہچان بنتا جا رہا ہے، بن گیا. بلکہ بڑے آدمی ہونے کا تصور یہی ہے کہ اس کے ساتھ 50-60 آدمی چل رہے ہوں، 50-60 گنے چل رہی ہوں، 50-60 گاڑیاں چل رہی ہوں. جب تک 2-4 ہزار آدمیوں کے لیے راستہ نہ روکا جائے اس وقت تک بڑے آدمی بنتا ہی نہیں ہے. لیڈر تو وہ تھے ہی، اب تو خطیب بھی وہی ہیں، شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر بھی وہی ہیں جن کے پیچھے ہٹو بچو رہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو طریقہ یہ نہیں ہے. آپ نے تو اپنے ساتھ اپنے پیچھے چلنے والے ایک ایک صحابی کو منع کیا ہے کہ میرے پیچھے نہیں چلو، ساتھ چلو یا نہیں چلو. یہ پیچھے چلنے کا مطلب ہے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے. یہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. اللہ کے یہاں ہے بڑا ہے، مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ کس کا مقام ہوتا ہے؟ کون سوچ سکتا ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نہیں، میں برابری کی سطح پہ تم سے بات کروں گا. انہوں نے کہا کہ نہ آپ کے ساتھ کوئی تام جھام ہے، نہ لشکر ہے، نہ کوئی بہت بڑی لمبی چوڑی سواریاں ہیں، آپ کو نبوت دینی تھی. اس طرح کے اور گستاخانہ جملے بولے. آپ نے ان کو کہا کہ اچھا اگر تم میری بات نہیں مانتے، میرا کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے تو اپنی زبانیں کم از کم بند رکھو. تمہاری زبانوں سے اس قسم کی زہریلی باتیں سن کر کہیں دوسرے بدزن نہ ہو جائیں. بہرکیف لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان سرداروں نے صرف اس پر بس نہیں کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزید گستاخی اور مخالفت اور تشدد کا راستہ اپنایا، اور وہاں کے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. انہوں نے آپ پہ آوازیں کسنا شروع کی اور آپ کو تنگ کرنے کے لیے، مارنے کے لیے پتھر بازی، سنگ بازی شروع کی. اور یہ مرحلہ اتنا شدید ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بعد میں فرمایا کہ طائف جیسا وقت مجھ پر نہیں گزرا. اتنا سخت ترین وقت تھا، اس سے سخت وقت نہیں گزرا. وہ لوگ آپ کو پتھر مارتے تھے. کہہ دینا بہت آسان ہے، اس کو محسوس کرنا مشکل ہے.
اس سنگ باری میں، پتھر بازی میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس قدر شدت آئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے وہاں بیٹھنا، وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا ہے، اپنا سفر جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیٹھنے کی کوشش کی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ روایت میں آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اتنا خون بہا ہے، اتنا خون بہا ہے کہ آپ کے نالین مبارک میں خون جم گیا ہے۔ خون جمنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بوند دو بوند سے تو خون نہیں جم، وہ تو ویسے وہیں جم جاتا ہے، نالین تک پہنچے گا تو جمے گا۔ نالین تک پہنچنے کے لیے خون بہا ہوگا، تو کتنا خون ہوگا جو بہا ہے، اور بہنے کے بعد نالین تک پہنچا ہے، اور پھر نالین میں جمع ہوا ہے تو جا کے وہ جمائے۔ پھر دوسری بات کہ آپ بیٹھ گئے، وہ پتھر مارتے ہیں، آپ زخمی ہوتے ہیں، خون بہتا ہے، آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ پتھر جس کو پڑتا ہے وہ بیٹھتا تو نہیں ہے، وہ تو بھاگتا ہے، پناہ کی تلاش کرتا ہے کہ نکلوں ان سے، نکلوں میں کہیں جا کے ٹکوں، کوئی راستہ لوں، کوئی ٹھکانہ لوں۔ آپ بیٹھ گئے، کیوں بیٹھ گئے؟ اس لیے کہ اس قدر خون بہا ہے کہ کمزوری اور ضعف کی وجہ سے آپ کے لیے چلنا ممکن نہیں رہا۔ اس کیفیت میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھتے ہیں، پھر وہ آپ کے پیچھے آتے ہیں، پھر آپ کو خود اپنے ہاتھ سے کھڑا کرتے ہیں، آپ کو چلنے پر مجبور کرتے ہیں، آپ چلنا شروع کرتے ہیں، پھر سنگ باری ہوتی ہے، پھر بیٹھتے ہیں آپ، پھر خون بہتا ہے، پھر آپ کو کھڑا کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوا ہے۔ اس کیفیت میں بالآخر ایک باغ میں آپ کو پناہ ملتی ہے، باغ نظر آتا ہے، آپ وہاں جا رہے ہیں تو اس باغ کا جو مالک ہے وہ دیکھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چلو ان کو، کوئی مسافر ہے اس کے ساتھ، لوگ اوباش لگ گئے، ان کو بٹھاؤ۔ اس سے پہلے جب یہ سارا تشدد آپ پر گزر جاتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس عتبہ اور ربیہ کا وہ باغ ہے، وہاں باغ میں پہنچ کر دعا کرتے ہیں۔ دعا کے الفاظ عجیب ہیں۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور تدبیر کی کمی اور لوگوں کی نظروں میں اپنی ذلت و بے توقیری کی آپ سے شکایت کرتا ہوں۔ یہ معمولی بات تو نہیں ہے۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، تو ہی عاجزوں اور کمزوروں کا رب ہے، تو ہی ہے کمزوروں کا رب بھی، اور میرا رب بھی تو ہی ہے، میرا مالک بھی تو ہی ہے۔ مجھے اگر تو کسی غضبناک دشمن کے سپرد کرے گا یا کسی دوست کے، تیرا اختیار ہے، تو مالک ہے، لیکن اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے ان تمام تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میرے لیے تیری عافیت ان سب سے زیادہ وسیع ہے، اور میں تیرے ذات مبارک کے نور کی پناہ لیتا ہوں، جس سے تمام تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دنیا و آخرت کے سب کام درست ہو جاتے ہیں۔ مجھے تیری رضا درکار ہے، خوشنودی درکار ہے، اور میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو اپنا غضب مجھ پر نازل کرے۔ ہم تیری مدد کے بغیر نہ کسی برائی سے بچ سکتے ہیں، نہ کوئی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تصور کیجئے یہ دعا اس کیفیت میں کس تاثیر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہوگی۔ کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی پتھروں سے بچانے والا نہیں ہے، کوئی پانی دینے والا نہیں ہے، کوئی زخم دھونے والا نہیں ہے، اور یہ سب حالات پیش کیوں آئے ہیں؟ صرف یہ کہتے ہوئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مانو، اور اللہ کا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ ایک ہے یہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس کا اثر تو ہوگا نا۔ پہلا اثر تو یہ ہوا کہ فوراً باغ میں ایک پناہ ملی ہوئی تھی، بیٹھے ہوئے تھے، اس باغ والوں نے نکالا نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے غلام کو، عتبہ اور ربیہ کا وہ باغ تھا، ان کا غلام کا نام تھا عداس، اس کو بھیجا کہ یہ کوئی مسافر ہے، اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے، اس کو ذرا کچھ کھانے کو دے دو، وہ باغ ہے، تازہ تازہ انگور موجود ہیں۔ تو انہوں نے وہ انگور کا ایک برتن تست لا کے آپ کے سامنے رکھا۔ ظاہر ہے کہ ایک نعمت ہے، رحمت ہے، اللہ کی طرف سے دعوت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کر دیا۔ وہ عداس کون ہے؟ وہ عیسائی ہے،
اور وہ رہنے والا ہے وہاں کا نینوا کی طرف کا، حضرت یونس علیہ السلام کا علاقے کا ہے، ان کی قوم کا ہے، ان کو جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں کوئی نہیں پڑھتا، بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا کہ میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں۔ نے کہا اچھا، پھر اس سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں فلاں ہوں۔ کہ اچھا یونس کی آبادی کے ہو، یونس کے علاقے کے ہو؟ انہوں نے کہا آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ کہ میرے بھائی ہیں۔ کہ آپ کے بھائی کیسے ہیں؟ کہ میں بھی پیغمبر ہوں، وہ بھی پیغمبر ہے۔ تو وہ نے جب یہ حالات سنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا، آپ کے ہاتھ پیر چومے۔ تو وہ عتبہ اور ربیعہ دیکھ رہے تھے دور سے، کہنے لگے ہمارے غلام کو تو اس نے خلام کر دیا۔ اور پھر بلا کے پوچھا، انہوں نے کہا آپ فلاں فلاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارا دین اچھا ہے۔ اب وہ ان کے دین پر نہیں ہے، یہ تو مشرک ہیں، بت پرست ہیں، وہ عیسائی ہے، لیکن اسلام سے اجنبیت اس قدر ہے، کہہ رہے تم اپنی عیسائیت میں قائم رہو، مسلمان نہیں ہونا۔ آج کی بین الاقوامی دنیا میں اسلام کا جو ہدف ہے، اسلام جو ہدف بنا ہوا ہے، وہ یاد رکھنے کی بات ہے، اکثر کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ کیا ہوتے ہیں، ان کو صرف یہ دلچسپی ہے کہ ہم مسلمان نہ رہیں، صرف یہ ہدف ہے۔ خاص طور پر یہودیت کا ہدف یہی ہے، یہ ذہن میں رہنی چاہیے بات۔ ان کو اپنے افرادی قوت بڑھانے کے لیے ہماری تعداد چاہیے نہیں، ان کو صرف یہ چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان نہ رہیں۔ اور مسلمان نہ رہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کو مسلمانوں والے نام نہ رکھیں، یا مسلمانوں کے اعتبار سے کبھی عید کا اور بقرعید کا یا محرم کا یا ربیع الاول کا یا کوئی اور شب برات کا تہوار نہ منائیں، نہیں، اس سے مطلب نہیں ہے، یہ مناتے رہیں، دین پر عمل نہ کریں، صحیح معنی میں جو دین ہے اس پر عمل نہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب بتایا تو اس کا جو رد عمل ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اگر یہ مسلمان ہے تو عداس پہلا عیسائی کہلائے گا جو دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہاں سے آرام کر کے نکلے ہیں تو حضرت جبریل امین ملک الجبال کے ساتھ پیش آ گئے، پیش خدمت ہوئے۔ یہ دوسرا دعا کا اثر ہے، دعا کا دوسرا اثر ہے۔ ملک الجبال کا مطلب پہاڑوں پر مامور فرشتہ۔ جبریل امین پوری تیاری کے ساتھ آئے اور اللہ نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، ظاہر ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر آتے ہی نہیں، آ ہی نہیں سکتے، کیوں بھیجا ہے؟ اللہ نے یہ سب دیکھا ہے جو آپ کے ساتھ اس قوم نے کیا ہے۔ اور آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشروط طور پر ان دونوں علاقوں کے، مکے والوں کے بھی اور طائف والوں کے بھی، مشروط ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ مشروط سے مراد بس شرط یہ رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو، بس۔ یہ ملک الجبال موجود ہے اور ان کو حکم یہ ملا ہے کہ یہ پورے پہاڑی سلسلے کو جس میں مکہ اور طائف قائم ہے اس کو ملا دو، ایک کر دو۔ ملانے کا مطلب نہ مکہ ہے نہ طائف ہے، سب صاف، سب ختم۔ کتنی بڑی آبادی ہے۔ رننگ کلومیٹرز کو شمار کیا جائے تو 50 کلومیٹر سے زیادہ کا تو فاصلہ ہے پہاڑی رننگ کے، یہ کلومیٹرز۔ تو اس کو اگر مربع کلومیٹرز کے ایریا میں دیکھیں گے تو کتنا بڑا بنتا ہے۔ اور یہ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی جنبش کا محتاج ہے، سب ختم۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ نہیں، اور اس منع کرنے کی وجہ یہ بیان کی کہ یہ اگر مسلمان نہیں ہوتے تو کم از کم یہ امید تو برقرار ہے کہ ان کی آنے والی نسل مسلمان ہو جائے گی۔ ایمان جس قدر بلند ہوگا اسی قدر اس میں امید ہوگی، اسی قدر اس میں مستقبل کے لیے اچھا گمان ہوگا، اسی قدر اس میں اچھا سوچنے کی صلاحیت ہوگی،
اس لیے کہ ایمان کا رشتہ امید سے ہے، اور مایوسی کبھی ایمان کے ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جہاں مایوسیاں انسان پر طاری ہو رہی ہوں، سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری واقع ہو رہی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے، اچھے حالات کی توقع رکھنی چاہیے، ذاتی طور پر بھی، خاندانی اور معاشرتی طور پر بھی، اپنے شہروں اور علاقوں کے اعتبار سے بھی، اور مجموعی طور پر امت مسلمہ کے حوالے سے بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی امید کی کرن نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، اگلی نسل تو مسلمان ہوگی، اگر یہی سب ختم، پوری آبادی تہس نہس ہو گئی تو پھر آئندہ کہاں نسل اور کہاں کا ایمان؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم کرنے سے منع کیا ہے، اور صبر سے کام لیا ہے، تحمل سے کام لیا ہے۔ اصل صبر کا اصل اعلیٰ ترین مقام اور صبر کی معراج یہ ہے۔ ایک صبر میرا اور آپ کا ہوگا، جب کچھ نہیں کر سکتے تو صبر کرتے ہیں، یہ بھی صبر ہے۔ ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں، امید کی کوئی کرن نہیں ہے، کوئی کھڑے کی نظر نہیں آ رہی، کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے، کیا کریں گے؟ ہم صبر کریں گے۔ لیکن یہ ہے مجبوری کا صبر، اور یہ ہے خود مختاری کا، اختیار کا صبر۔ جبریل بھی اشارہ ابرو کے منتظر ہیں، ملک الجبال بھی اشارہ ابرو کے منتظر ہیں، اور رہی خداوند تعالیٰ کی ذات تو وہ تو فیصلہ کر چکی، مطلب اعلان کر چکی ہے، حکم دے چکی، اختیار دے چکی۔ اپنا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں منتقل کر چکی ہے اللہ کی ذات۔ اس وقت صبر کا کیا مقام ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ فرشتے واپس لوٹ گئے ہیں، آپ نے واپسی کا سفر شروع کیا ہے، پھر کچھ قبائل کی طرف گئے تو مایوس نہیں ہوئے، اور اپنا کام بھی نہیں چھوڑا اتنے تشدد سہنے کے باوجود۔ دعوت کا سلسلہ پھر جاری رہا ہے۔ اس لیے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ پورا دورانیہ سفر، یہ تو ایک دن کا معاملہ ہے نا، 2 دن کا، لیکن پورا دورانیہ سفر 1.25 مہینے سے 1.5-2 مہینے تک محیط ہے، اس میں جانا اور آنا بھی شامل ہے۔ آپ واپس لوٹے ہیں تو اللہ نے ایک اور انعام عطا کیا ہے۔ ابھی آپ مکے نہیں پہنچے ہیں، یا مکے میں بیت اللہ تک نہیں پہنچے ہیں، 2 الگ الگ مقامات کا ذکر آتا ہے۔ تو جنوں کا ایک پورے کا پورا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس کی الگ الگ تفصیلات ہیں، لیکن تفصیل سے زیادہ جو چیز اہم ہے وہ یہاں کا سبق ہے۔ اب جنات ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن موجود ہے، اسی معاشرے کا، اسی دنیا کا حصہ ہے، اور صرف موجود نہیں ہے بلکہ مکلف ہے۔ قرآن کریم میں کم از کم 2 مقامات ایسے ہیں جہاں جنوں کو مکلف حیثیت میں بیان کیا گیا ہے۔ جب عبادت کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات میں، تو فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسانوں سے پہلے جن کا ذکر ہے کہ جن اور انس دونوں کو اللہ نے صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، وہ ہے میری عبادت۔ یہ بات فرشتوں کے لیے نہیں کہی، اس لیے کہ فرشتے مامور ہیں بغیر اختیار کے، اور جن اور انسان مامور ہیں اختیار کے ساتھ، تو ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جیسے انسان اختیار کے ساتھ مکلف ہے، اسی لیے اس کو گناہ اور ثواب اور عذاب کا دونوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح معاملہ جنوں کا بھی ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، 2 کو مخاطب کیا ہے، انسانوں کو بھی جنوں کو بھی۔ تم لوگ اللہ کی کیا کیا نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں پہ اللہ کی رحمتیں۔ تو جھٹلانے کا معاملہ یہ ظاہر فرشتوں کے لیے تو نہیں ہو سکتا، ان کو اختیار ہی نہیں ہے، اختیار نہیں ہے تو جھٹلا ہی نہیں سکتے۔ جھٹلانے کی قدرت ہو اور پھر اختیار کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو تسلیم کیا جائے، اسی پر تو اجر مرتب ہوتا ہے، میسر ہوتا ہے، ملتا ہے۔ تو وہ ایک الگ مخلوق ہے، ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں چونکہ اللہ کی دیکھی ہوئی، عام طور پر دیکھی جانے والی، جس کا واسطہ پڑ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ مخلوق چونکہ آپ کے قریب آنے سے انکار کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نئی مخلوق دے کر ہمیں یہ تلقین کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ پر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یا اللہ کے حکم کو، اللہ کے رسول کی سنت کو ماننا، یہ نہ اللہ کی ضرورت ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔
اللہ کی بے نیازی کا عالم تو یہ ہے کہ اگر ساری انسانی مخلوق اس سے خدا نخواستہ انکاری ہو جائے گی، سب کو پھینک کے ایک نئی مخلوق کھڑی کر دے گا. اس کو منوانا ہوگا، اپنے نبوت کی قوت کو دکھانا ہوگا. لاؤ یہ لو دیکھو، یہ اندھے کی مخلوق آ گئی اللہ کے حضور، اللہ کے رسول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرشتوں نے آپ سے آ کے ملاقات کی اور پھر وہ ایمان لائے اور پھر چلے گئے اپنے حال احوال بیان کر کے. 29ویں پارے میں نصف اول کے اختتام پر سورہ جن موجود ہے اور اس میں جنوں کا ذکر ہے. اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس آزمائش سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے مکہ مکرمہ میں ایک ریاست کا تصور موجود تھا. عام طور پر جب ہم مکے کی بات کرتے ہیں یا عربوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی خوبیاں بیان کرنے میں ہم تساہل سے کام لیتے ہیں اور پوری بات بیان نہیں کر پاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب واپس ہو رہے ہیں تو اب آپ کو مکے میں داخل ہونے کے لیے پناہ کی ضرورت ہے. کیوں؟ اور اس پناہ کے لیے پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مختلف افراد کو پیغام دیا، اور اس پیغام دینے کے لیے حضرت زید ابن حارثہ کو بھیجا. تو آپ نے اخنس ابن شریق کو پیغام بھیجا، اخنس بعد میں مسلمان ہوئے. سہیل بن عمرو کو پیغام بھیجا، صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کا ذکر آئے گا. مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا. پھر ان دونوں نے پہلے، اخنس نے اور سہیل نے منع کر دیا. یہ کیوں پیغام بھیجا ہے اور یہ معاملہ کیا ہے؟ کیوں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مکے میں آنے کے لیے پناہ کی تلاش ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر طائف رخ کر گئے ہیں تو اس وقت کی روایت کے مطابق از خود مکے کی ریاست کی شہریت آپ کی ختم ہو گئی ہے، اور اس شہریت کی تجدید کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ اس شہریت کا، اس علاقے کا جو بھی شہری ہے وہ یہ ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان کے لیے اپنی پناہ کا اعلان کر دے. اس کو پھر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. آج ہم جس دنیا میں موجود ہیں یہ ممالک ایک قومیتوں پر مبنی ممالک ہے، ان کی الگ شکل ہے. اسلامی ریاست کا جو بنیادی تصور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میسر آیا ہے، اس ریاست میں رہنے والے ہر کلمہ گو مسلمان کی حیثیت اور اس کے اختیار کا عالم یہ ہے کہ ایک عام شخص عام حیثیت میں ریاست کے سربراہ کو بتائے بغیر اگر کسی شخص کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے تو اس کو حکومت کچھ نہیں کر سکتی. کتنے ہی مواقع ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لائے بغیر کسی نے کسی کو پناہ دے دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں نے پناہ دے دی اور مجھے نہیں پتا. آپ کی صاحبزادی نے پناہ دی ہے، انہوں نے کہا بھائی نے دی ہے لیکن میرے علم میں نہیں تھا، اب دے دیے تو اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو یہ تصور بعد میں بھی، یعنی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اسلامی ریاست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی یہی تصور موجود رہا ہے. تو آپ نے پہلے میں نے عرض کیا کہ اخنس کو بھیجا، انہوں نے منع کر دیا، اپنا عذر بیان کیا. ایسے نہیں کہا میرے لیے کچھ مجبوری ہے، میں یہ رسک نہیں لے سکتا. سہیل بن عمرو کو کہا، انہوں نے کہا میں بھی نہیں لے سکتا. مطعم بن عدی کو کہا، انہوں نے کہا آ جاؤ. یہ ایک سردار کے اپنی شخصی وجاہت کی اہمیت ہے. اگر کسی شخص کو اپنے معاشرے میں کوئی حیثیت اور وجاہت حاصل ہے تو وہ قابل قدر ہے، اس کو رہنا چاہیے. معاشرتی طور پہ، سماجی اعتبار سے، سوشل اسٹیٹس کے اعتبار سے اگر کسی کو عزت حاصل ہے تو اس کے درپے نہیں ہونا چاہیے. اس کی اس وجاہت کو استعمال کرنا چاہیے، یعنی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے قاعدے ضابطے کے مطابق. مفاد پرستی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، معاشرے کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں ایک اور کلچر اس وقت بن چکا ہے کہ ہر بڑی گاڑی کو دیکھ کر ہمارے دل میں ایک پہلے حسد پیدا ہوتا ہے اور پھر بغض پیدا ہوتا ہے. ہر بڑا آدمی ہماری نظر میں غلط ہے. اگر کوئی شخص غلط ہے تو وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بڑا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ غلط ہے تو غلط ہے، اس کی غلطی کو ٹوکا جائے گا، منع بھی کیا جائے گا، اظہار بھی کیا جائے گا. لیکن ہر کھاتے پیتے آدمی کو دیکھ کر جلنے کا کیا ہے تک ہے؟ ہر شخص کو دیکھ کر پہلا تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس نے کوئی نہ کوئی غلط کام کیا ہوگا. یہ ہمارے سوشل میڈیا کے اثرات ہیں. ہر اچھے کام کے لیے بھی تو ہمیں کسی بڑے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے.
لیکن ہر پیسے والے کے پیچھے بھیک مانگنے کے لیے بھاگنا، یہ خود انسان کے اپنے انسانی اقدار کے اور انسانی تشخص کے خلاف ہے۔ انسان کو اللہ نے خودداری کے ساتھ پیدا کیا اور خودداری کے ساتھ جینے کی تلقین کی ہے، لیکن قومی ضرورتوں کے لیے، مصلحتوں کے تحت، کسی اچھے کام میں شرکت کے لیے اگر کوئی اچھا آدمی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو محض اس لیے کہ وہ ہم سے 2 روپے زیادہ رکھتا ہے، کسی حسد کی یا بغض کی نظر سے دیکھنا، وہ تو ویسے ہی کسی کے لیے درست نہیں ہے۔ یہ کوئی انسانی رویہ نہیں ہے، یہ اسلامی رویہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیے کہ وہ آخری وقت تک مسلمان نہیں ہوا، سردار ہے مطعم بن عدی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ عزت کرتا ہے کہ آپ کو کے لیے کہتا ہے کہ آ جاؤ، اور اس کے 5-6 بڑے کڑیل جوان ہیں، بیٹے ہیں، ان کو کہتا ہے سواریاں نکالو، اسلحہ نکالو، تیر کمان لو، تلواریں لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ آپ ہمارے پناہ میں آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں وہاں تو ادب وہی چلا آ رہا ہے، پروٹوکول بیت اللہ کا وہی ہے کہ جو بھی وہاں پہنچے گا مسجد کا احترام یہ ہے کہ جاتے ہی 2 رکعت پڑھو، اگر نماز نہ پڑھنے کا وقت نہ ہو، ممنوع اوقات نہ ہو، تو سب سے پہلے مسجد پہنچتے ہی 2 رکعت پڑھنی چاہیے۔ یہ ہماری طرح پہنچے کہ نماز پہلے سے کھڑی ہو چکی ہے تو پھر تو نماز میں ہی شریک ہونا ہے۔ بیت اللہ کا ادب یہ ہے کہ جاتے ہی طواف کرو۔ اب یہ ادب بھی چھن چکا ہے، احرام کی حالت کے بغیر اندر جا ہی نہیں سکتے، اللہ خیر کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعم نے کہا ہے، بیٹوں کو کہا ہے پھیل جاؤ چاروں طرف، اور حضور کو کہا کرو طواف۔ اب مطعم کے بیٹوں کے پناہ ہے یا ان کا حفاظتی حصار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں طواف کر رہے ہیں، تو سردار جو بیٹھے وہ سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے ان کو پناہ دی ہے یا ایمان قبول کر لیا آپ نے؟ کہا نہیں بھائی، مسلمان نہیں ہوا میں، لیکن اب یہ میری پناہ میں۔ انہوں نے کہا تم نے پناہ دی تو ہم نے پناہ دی، مطلب آپ کی شریعت کی تجدید ہو گیا، آپ پھر دوبارہ مکہ کے شہری قرار پائے۔ اب دیکھیے یہ کافر ہے، کافر مرا ہے، سردار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بدر کے موقع پر قیدیوں کے لیے جب رعایتیں دے رہے ہیں، پہلے ہی بہت سی رعایتیں دے چکے ہیں، آگے ذکر آئے گا، اس وقت اس مطعم بن عدی کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ آدمی مطعم زندہ ہوتا، اور ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، غصہ ہے، اظہار کر رہے ہیں، ان گندے لوگوں کے لیے سفارش کرتا، میں سب کو معاف کر دیتا۔ وہ کلمہ کو نہیں ہے، مسلمان نہیں ہوا وہ، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احسان مندی کے جذبے کے تحت ایک کافر کی اس نیکی کو اس وقت یاد کر رہے ہیں جب وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، اور جب آپ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے، یہ احسان سکھاتا ہے، یہ احسان مندی سکھاتا ہے، یہ انعام سکھاتا ہے، لوگوں کے لیے نرمیاں اور شفقتیں سکھاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور انعام عطا ہوتا ہے، اور وہ انعام معراج کی صورت میں عطا ہوتا ہے۔ واقعہ معراج شیب ابی طالب اور طائف کے سفر کے بعد کسی وقت پیش آیا ہے۔ عام طور پر اس کے لیے بھی جو سن بیان کیا جاتا ہے وہ 10 نبوی ہی بیان کیا جاتا ہے۔ خیال یہ ہے کہ یہ طائف کے فوراً بعد کسی وقت پیش آیا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی تاریخوں میں بھی اختلاف ہے، اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو تاریخ عام طور پر بیان کی جاتی ہے وہ کسی صورت درست نہیں ہے۔ تو جو تاریخ عام طور پر بیان کی جاتی ہے وہ رجب کی ہے، لیکن تاریخوں کو اگر درست بٹھایا جائے تو 27 رجب کی تاریخ درست نہیں بیٹھتی، اور اس ضمن میں ایک روایت رمضان کی ہے۔ تو تقویم کی 2
شکلیں جو ہم کل بیان کر چکے ہیں، قمریہ، شمسی اور قمری، اس میں قمری اعتبار سے رمضان المبارک بنتا ہے اور قمری شمسی اعتبار سے رجب بنتا ہے، لیکن رجب کی 27 رجب نہیں بنتی، مختلف اقوال ہیں۔ اور رمضان کی تاریخ ہے تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے پہلے حصے کا آغاز بیت اللہ سے کیوں ہوا؟ رات کا کوئی پہر ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں ہی ہوں گے عبادت کے لیے۔ روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس کے پہلے حصے میں آپ بیت اللہ سے بیت المقدس تک براق نامی کسی جانور پر تشریف لے گئے ہیں جو اڑتا ہوا گیا ہے، اور دنیاوی وقت کے اعتبار سے وہ ایک لمحہ واحد ہے جس میں اتنا کچھ کام ہوا ہے، جس کا ہلکا سا اشارہ بھی ہم کریں گے۔ یہ معجزاتی طور پہ ہوا ہے۔ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جس کو عام زندگی کے قاعدوں اور ضابطوں اور پیمانوں کے مطابق بیان نہ کیا جا سکے، معجزہ یہی ہے۔ وہی معجزہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دستی گوشت سے اور ایک پیالے دودھ سے سب کو سیراب کر دیا، معجزہ ہے، نہیں کر سکتے، یہاں کر کے دکھا دیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، حضرت جبریل امین آئے ہیں، آپ کو بتایا ہے کہ یہ سلسلہ ہے، آپ چلیں، آپ تشریف لے گئے ہیں، براق پہ بیٹھے ہیں، اور پہلے مرحلے میں آپ اسرا پہنچے ہیں، اسرا کیا ہے آپ نے، یعنی راتوں رات سفر کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچے ہیں۔ قرآن کریم میں 15ویں پارے کا آغاز اسی بیان سے ہوتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہاں دو لفظ خاص طور پر قابل توجہ ہیں، ایک تو سبحان الذی اسری بعبدہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم میں محمد نام بھی لیا گیا ہے، 4 مقام پہ آیا ہے، احمد ذکر کیا گیا ہے، اور آپ کی صفات تو بہت بیان ہوئی ہیں، اور آپ کو الگ الگ صیغوں سے پکارا گیا ہے، یا ایھا النبی پکارا گیا ہے بہت سی جگہوں پہ، لیکن یا ایھا المزمل پکارا گیا ہے، یا ایھا المدثر پکارا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور یہ سب اعزاز کے صیغے ہیں، احترام کے صیغے ہیں۔ یہاں پہ عبد کا ذکر آ گیا، بندہ، ہمارے خیال میں تو بندہ تو معمولی بات ہے، در حقیقت یہاں بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی آیت میں پیش کی تھی سورہ ذاریات کی، کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اب عبادت، بندہ، عبد، عبادت گزار، تو مقصود حیات ہر ایک کے لیے اللہ کی طرف سے اللہ کی عبادت ہے، اور اس عبادت کے حق کو ادا کرنے والا بندہ ہے، اور عبد ظاہر ہے کہ جس قدر اللہ کی عبادت کا حق ادا کرے گا اسی قدر عبدیت میں وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور اس میں جو آخری مقام ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو ہر اعتبار سے عبد کامل ہے، اور ان کے عبد کامل و مکمل و اکمل ہونے کی گواہی کے لیے یہ سفر کرایا جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے سبحان الذی، کیا شان ہے اللہ کی، اس ذات کی جو اپنے بندے کو جس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا بندہ ہے، راتوں رات لے کر جاتا ہے۔ اور کیوں لے کے جاتا ہے؟ کیا ہے اس سفر میں؟ ہر سفر کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تفریح ہے، کاروبار ہے، کسی سے ملنا جلنا ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، آیت کی جمع، آیت کیا ہے؟ اللہ کی ایسی نشانی جو اپنی ذات میں معجزہ ہو، جس کو دنیا کی کسی ضابطے و پیمانے سے نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ جانچا جا سکتا ہے، ایسی نشانی جس سے اللہ کی قدرت واضح ہو سکے اور اللہ کی قدرت پر یقین پیدا ہو سکے۔
دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا ہے سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، آگے چل کر ہم کسی وقت اپنی نشانیاں آفاق و انفس میں دکھائیں گے. آفاق یہ پوری کائنات کا پھیلاؤ اور انفس یہ انسانی جان، تو وہاں بھی آیات کا لفظ استعمال ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے راتوں رات یہ سفر اس لیے کرایا کہ اپنی کچھ ایسی نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جو آپ کے لیے اعزاز کا باعث بھی ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس مقام کو مزید بڑھانے کا سبب بھی بنے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے چلے ہیں اور راستے میں کچھ مقامات پر رکے ہیں. مختلف مقامات پر آپ نے نماز ادا کی. ایک جگہ رکے ہیں، جبریل امین نے کہا یہاں 2 رکعت پڑھیں، آپ کو بتایا گیا تو آپ نے کہا کہ اب کہاں نماز پڑھی ہے؟ نے کہا بعد یہ سینہ میں پڑھی ہے جہاں پہ شجرہ موسیٰ ہے، جہاں حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، کلیم اللہ بنے تھے. پھر کہیں رکے ہیں تو آپ نے کہا یہاں مدین میں رکے ہیں، آپ یہاں مدین میں نماز پڑھی ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تھے. پھر ایک جگہ رکے تو آپ نے کہا یہ بیت اللحم میں آپ رکے تھے، یہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے. اور سب سے پہلے آپ کو ایک ایسے نخلستان میں لے کر نماز ادا کرائی گئی ہے جہاں چاروں طرف کھجور کے باغات تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ یہاں کہاں اتارا گیا ہے مجھے، تو بتایا گیا کہ یہ یثرب ہے اور یہ آپ کا دار الہجرت ہے. سب سے پہلے جب ورقہ بن نوفل کے پاس آپ گئے ہیں اور انہوں نے ذکر کیا ہے تو وہ ہجرت کا آغاز کہہ لیجئے کہ ہجرت کے لیے ذہن سازی شروع ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کان میں پہلی بار یہ بات پڑی ہے کہ ہمیں ہجرت بھی کرنی ہے، اور یہاں پھر اس کو مزید ہجرت سے 3 سال پہلے پختہ کیا جا رہا ہے اس خیال کو. تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ واپس آئیں گے اور آپ ہجرت کریں گے، وہاں لوٹیں گے مکے سے آ کے، آپ یہ آپ کا مستقر بنے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس پہنچتے ہیں، اور بیت المقدس پہنچنے کے بعد وہاں پہ مسجد بیت المقدس میں تمام لوگ جو بعد میں آپ کو بتایا جاتا ہے انبیاء کرام ہیں وہ موجود ہیں، اور صف بندی ہو چکی ہے، صفیں بنی ہوئی ہیں. جبریل امین آپ کے جانور کو ایک جگہ باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہاتھ پکڑ کے آئے، کہتے ہیں نماز پڑھائیں، حضور پڑھا دیتے. بعد میں وہ پوچھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کس کو نماز پڑھائیں گا؟ نہیں، کہتے ہیں یہ تمام انبیاء کو آپ نے امامت کرائی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب امام الانبیاء ہے وہ اس مناسبت سے اس وقت آپ کو یہ لقب عطا ہوتا ہے. اس کے بعد تمام انبیاء کو کا اکٹھا ہوتا ہے، ایک اجتماع ہوتا ہے اور اللہ کی شان بیان کی جاتی ہے، اور تمام انبیاء اپنے اپنے خطبات دیتے ہیں، خطبات پیش کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اپنی بندگی کے جذبات پیش کرتے ہیں. آخری تقریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر جب تقریر کر لیتے ہیں تو پھر انبیاء کرام کہتے ہیں کہ آپ نے درست فرمایا ہے. آپ کی جو تقریر کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ آپ سب نے اپنے اپنے طور پر اللہ کی حمد و ثنا کر لی ہے، اب میں اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، اور مجھ پر فرقان نازل کیا. قرآن کریم فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فارق الحق والباطل، فارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کو کاٹ کر علیحدہ کر دینے والا کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے، یہ غلط ہے. مجھے پر فرقان نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے، اور آگے فرمایا ہمارے لیے اور میری امت کو بہترین امت بنایا جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، اخرجت للناس، اور میری امت کو معتدل امت بنایا. کاش ہم اچھے بھی بن جائیں اور معتدل بھی بن جائیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہماری گواہی دے رہے ہیں انبیاء کے سامنے. اور میری امت کو اول و آخر بنایا. آخر تو سمجھ میں آتا ہے، وہ اول کیسے بنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فرمایا کہ میں اس وقت میری نبوت موجود تھی کہ آدم بین الماء والطین، کہ اس وقت حضرت آدم کا وجود اور ان کا جسم ابھی تیار نہیں ہوا تھا، وہ مٹی اور گارے پانی کے شکل میں موجود تھا.
آپ کی نسبت سے امت کو اول بھی کہا گیا. دوسرا یہ کہ جو ماضی کی امتیں ان پر ہمیں شہید بنایا ہے. شہید کہ گواہ، تو گواہی دینے کے لیے تو انسان کو تقدم حاصل ہے. ہم پہلے ہوں گے تو ہم گواہی دیں گے، اس حیثیت سے ہمیں اول کہا گیا ہے. اور میرے سینے کو کھول دیا اور مجھ سے میرا بوجھ دور کر دیا اور میرا ذکر بلند کر دیا. ورفعنا لک ذکر، قرآن کی گواہی ہے. اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا. فاتح اول روحانی اعتبار سے، آپ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اور خاتم آخری سب سے بہتر کے لحاظ سے. یہ سن کر آپ کی تائید کس نے کی ہے؟ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم نے، جنہوں نے آپ کے لیے دعا کی تھی. حضرت ابراہیم نے کہا کہ بالکل درست، آپ کا یہ بیان بالکل درست ہے، اور اسی وجہ سے ہم آپ علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر فضیلت عطا کی ہے. یہاں آپ کے بعد اس کے بعد پھر آپ کو کچھ تحائف بھی دیے گئے. آپ کے پاس دودھ کے اور شراب کے پیالے لائے گئے. آپ نے دودھ پسند فرمایا تو آپ نے کہا آپ نے حکمت کو پسند کیا، اور آپ ہدایت پر ہیں اور ہمیشہ کے لیے آپ ہدایت پر رہیں گے. اس کے بعد پھر ایک سیڑھی لائی گئی ہے اور وہیں سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آسمانوں پر لے جایا گیا ہے. معراج اس سیڑھی کی نسبت سے کہا جاتا ہے، ورنہ اس سفر کا جو پہلا اور ابتدائی حصہ ہے وہ سیڑھی نہیں ہے، وہ براق سے ہے. براق ایک جانور ہے، اس کی کیا شکل ہے ہمیں نہیں پتا. کچھ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ وہ ایسا ہے اور ایسی تیز ہے، اس کی نظر اتنی ہے کہ جہاں نظر پڑتی ہے وہیں قدم پڑتا ہے. یہ رفتار کی علامت ہے. تو یہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ روشنی کی رفتار سے اس نے سفر کیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک معجزے کے طور پر ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آسمانوں کا سفر کیا ہے، اور آسمانوں پہ یہی ہوتا ہے کہ ہر آسمان پہ جاتے ہیں، جبریل امین کھٹکھٹاتے ہیں اور اس کے بعد پھر پوچھتے ہیں کون ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ فلاں ہیں. تو پہلے آسمان پہ حضرت آدم کا ذکر آتا ہے، پھر دوسرے انبیاء کا ذکر آتا ہے، اور ان میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جن انبیاء کرام سے ملتے ہیں اس میں حضرت یحییٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف آتے ہیں، اور پھر مختلف انبیاء سے گزرتے ہوئے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوتی ہے. اور پھر آپ سدرۃ المنتہا جاتے ہیں. سدرۃ المنتہا کے بعد حوض کوثر تک جاتے ہیں. حوض کوثر کے بعد بیت المعمور اور شریف الاقلام تک جاتے ہیں. بیت المعمور بیت اللہ کے اوپر یوں کہہ لیجئے کہ فرشتوں کا کعبہ ہے، وہاں مسلسل طواف ہوتا ہے. اور شریف الاقلام کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ نے تقدیر الہی لکھنے والے فرشتوں کے چلنے والے قلم کی آواز سنی ہے. اب اللہ کو تقدیر لکھنے کی کیا ضرورت ہے اور اس میں قلم کی کیا حاجت ہے؟ یہ وہی حاجت ہے جو قرآن کریم میں ہم پہلی وحی کے سلسلے میں آج کی پہلی نشست میں عرض کر چکے ہیں کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ قلم تخلیق کے اعتبار سے بھی اللہ کے مخلوق میں قدیم ترین چیز ہے. جب اللہ نے یہ کائنات تخلیق کی ہے تو اس وقت جو چیزیں تخلیق کی گئیں ان میں قلم بھی شامل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ریکارڈ کرنے کے لیے یا ہر ایک چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے قلم کا استعمال کیا اور تمام چیزوں کو محفوظ رکھا ہے. تو وہ قلم اس قدر تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں، انسان کتنی دنیا ہے، کتنے معاملات چل رہے ہیں، وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اس کے لیے قلم کتنے چل رہے ہوں گے اور کتنے ریکارڈ کرنے والے فرشتے معمور ہوں گے. اس کی آواز آپ نے سنی ہے، وہ شریف الاقلام. اور اس کے بعد پھر آگے قاب قوسین او ادنیٰ، آگے ایک مقام تک لے گئے ہیں جس کو قرآن کریم کہتا ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحی الی عبدہ ما اوحی. یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کے جبریل امین رک گئے. ہمارے اردو میں ایک محاورہ ہے کہ یہاں تو پر جلتے ہیں. یہ اس موقع پر جبریل امین نے کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس یہاں رک گئے. کہا آگے میں نہیں جا سکتا. کہ ساتھ چھوڑ دو گے؟ کہا ہاں. کیوں؟ کہ مجھے حکم یہی ہے کہ آپ کو چھوڑ دو. تو تم کیوں آگے نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو مجھے جلا دیا جائے گا، آگے حکم نہیں ہے. تو حضور کیوں آگے بڑھ گئے؟ یہ وہ بات جس کے لیے میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ فرشتہ ہونا
انسان کے لیے اعزاز ہی نہیں ہے تو فرشتہ ہونے کی آدمی کوشش کیوں کرے؟ یہ ہے انسان کا اعزاز۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں جہاں جبریل کے پر جلتے ہیں، تو ہم ان کے امتی کی حیثیت سے اس اعزاز کا کچھ حصہ تو ہمیں بھی حاصل ہوگا نا۔ تو انسان کے لیے اعزاز یہی ہے کہ وہ انسانیت کو برقرار رکھتے ہوئے گناہ اور ثواب کی اس کشمکش میں گناہ کے پلڑے کو ہلکا رکھے، اپنے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری رکھے۔ غلطی انسان کا خاصہ ہے اور یہی خاصہ اس کو جنت میں مقام دلواتا ہے۔ یہ اسی خاصے نے اس کو مسجود ملائک بنایا ہے۔ تو غلطی دوسروں کی بھی برداشت کرنی چاہیے اور اپنی غلطی کو بھی حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ہاں غلطی اصرار نہیں ہے، جان بوجھ کر نہیں ہے، غلطی معمول نہیں بننی چاہیے، اور غلطی کا حسن یہی ہے کہ ایک بار کی بھی غلطی دوبارہ انسان کی زندگی میں نہ ہو۔ حسن یہی ہے، اور ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ الندم توبہ، ندامت شرمندگی کا احساس دنیا کے سامنے نہیں، اپنے رب کے سامنے، تنہائی میں، علیحدگی میں، عاجزی کے ساتھ انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو روزمرہ ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہر لمحے جو ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ان کو ہر لمحے مٹانے کے لیے اللہ نے دوسرا اہتمام کیا ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز گناہوں کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے، ایک روزے کے بعد دوسرا روزہ گناہوں کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے، ایک وضو کے بعد دوسرا وضو گناہوں کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے، مسجد کی جانب نماز کے لیے اٹھتے ہوئے قدم گناہوں کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ہر لمحے اس نعمت کو محسوس کرنا اور اس کے احساس سے اندر ایک تقویت، ایک مسرت کا جذبہ محسوس کرنا اور نا امیدیوں اور مایوسیوں کو ختم کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر مزید آگے بڑھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، ایسا فاصلہ رہ گیا کہ دو کمان ہے، یہ اس سے بھی کم۔ اب کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ ایک تمثیل سے بیان کیا جا رہا ہے، ایک مثال دی جا رہی ہے نا، فکان قاب قوسین او ادنی، تیر کمان کا فاصلہ یہ اس سے بھی کم۔ تو مثال دی کب جاتی ہے؟ مثال دی ہی اس وقت جاتی ہے جب سادہ لفظوں میں کوئی بیان کرنا مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے۔ یہ دشواری اللہ کے بیان کی نہیں ہے، ہماری سمجھ کی ہے، کیونکہ ہمارے فہم میں اس کیفیت کا اترنا ممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تمثیل دے رہا ہے، مثال بیان کر رہا ہے۔ اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات دیے جاتے ہیں۔ اتنے بڑے دربار میں حاضر ہوئی ہے تو انعام بھی اسی درجے میں ملیں گے، اس دربار کے شایان نشان ملیں گے۔ تو دربار سے پھر کچھ انعام ملتے ہیں۔ وہ انعامات کیا ہیں؟ پہلی بات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ سب سے پہلے جنت میں آپ داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اب خود الفاظ میں فرمائیے کہ سب سے پہلے، اور آپ کے اس میں مبارک میں اس میں مبارک کا مفہوم ہی یہی ہے کہ حاشر ہے آپ کا اس میں مبارک، کہ میرے ساتھ کائنات میں حشر شروع ہو گئے، سب سے پہلے میں اٹھوں گا۔ اسی طرح اسی آپ کے اعزاز کے ساتھ آپ کی امت بھی اپنے امتی ہونے کی حیثیت سے یہ شریک ہے کہ سب سے پہلے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور جنت میں پہنچایا جائے گا، اسی طرح امت محمدیہ بھی دوسری امتوں کو لیڈ کرے گی اور انشاءاللہ جنت میں پہلے پہنچے گی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس وقت دوسرا انعام ملا ہے 5 نمازوں کی فرضیت کا۔ نمازیں 3 بڑے مرحلوں میں ہم تک پہنچی ہیں، اس کے اسٹیپس ہیں۔ پہلے نماز فرض ہوئی ہے، لیکن اس وقت 2 رکعتیں رہی ہیں، ہر نماز 2 رکعت کی تھی۔ اس کے بعد پھر 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان نمازوں کی تعداد، رکعت کی تعداد تبدیل ہو گئی ہے۔ اب 2 رکعت کی نمازیں بھی ہیں، 3 رکعت کی نمازیں بھی ہیں اور 4 رکعت کی نمازیں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہمیں عطا ہوئی ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے 5 نمازوں کی فرضیت کا واقعہ بھی معروف ہے،
مختصراً وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ جب یہ سفر آپ کا مکمل ہوا تو پھر واپسی کا سفر شروع ہوا اسی ترتیب سے. تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کیا ملا؟ انہیں علم تھا کہ اتنا بڑا اعزاز ہے تو آپ کو کچھ انعام بھی ملے گا اسی سطح کا امت کے لیے 50 نمازیں. 50؟ حضرت موسیٰ کا تجربہ تو یہودیوں کا تجربہ تھا. تو آپ نے کہا بھائی یہ مشکل ہے، کم کرا لو، ابھی پھنس جائے گی امت آپ کی. آپ گئے ہیں تو ایک روایت میں 5 کر کے، ایک روایت میں 10 کر کے، پھر بار بار آتے رہے، آخر میں 5 ہوئی ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ابھی بھی 5 بھی زیادہ ہیں. تو حضور نے کہا کہ نہیں، اب میں نہیں جا سکتا، شرم آتی ہے. ہمارے بعض دوستوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ عجیب دین ہے کہ کبھی 5 ہوتا ہے، کبھی 50 ہو جاتا ہے. حالانکہ اتنی سی بات سمجھنا کوئی دشوار نہیں ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ فرمایا کہ میری تقدیر ایک ہی رہتی ہے. میں نے جو 50 کہا تھا یہ 50 ہی ہیں، لیکن پڑھنے میں بس تخفیف ہو گئی، یہ 5 ہیں. 50 کا ہی ملے گا اگر کوئی 5 پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم لکھا تھا وہی عمل کیا ہے. اس اللہ کی تقدیر میں اللہ نے یہ اپنے علم کے مطابق یہی لکھا ہوا تھا کہ یہ پہلے 5 کی جائیں، 50 کی جائیں گی، اور پھر ان کے حکم پر، ان کی دعا پر تخفیف کی جائے گی. اللہ بادشاہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو اللہ کی سطح پہ، اللہ کی بادشاہت کی سطح پہ بھی نہ سمجھا جائے تو عام بادشاہ بھی تو اس سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. اللہ کو ہم اللہ بھی مانیں اور اللہ کے اختیار کو اور قدرت کو بھی پوری طرح تسلیم کریں، اور پھر ان چھوٹے چھوٹے سوالوں میں بھی الجھیں. یہ عجیب سے ایمان کی کیفیت نظر آتی ہے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے واپسی کا سفر کیا ہے، اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کچھ احوال برزخ دکھائے گئے ہیں. برزخ کا مفہوم کیا ہے؟ انسان کی روح جب قبض ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ حالات برزخ میں چلی جاتی ہے. وہاں پہ اب تک جانے والے سب انسان موجود ہیں، اور یہ در حقیقت احوال برزخ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی سمت محمدیہ کو علی صاحب الصلاۃ والتسلیم ترغیب کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے ایک منظر دکھایا ہے جو آپ نے بیان کر دیا دیکھ کر. اس منظر کے بہت سے حصے ہیں، لیکن یہ بار بار دیکھنے اور سمجھنے اور پڑھنے کی چیز ہے، اس لیے اس کو دہرانا ضروری ہے. ان میں مختلف طبقے دکھائے گئے ہیں، کوئی خاص شخصیت کی بات نہیں ہے، مختلف طبقات کی ہے. انسانی زندگی میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں. تو حضرت میں کچھ روایتیں پیش کرنا چاہوں گا لفظاً ترجمہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانوں اور ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا. آگ کی قینچیوں سے زبانوں اور ہونٹوں کو تراشا اور کاٹا جا رہا ہے، اور کٹی ہوئی زبانوں اور ہونٹوں کی جگہ دوسرے ہونٹ فوراً پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے. میں نے دریافت کیا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں جو لوگوں کو گمراہی میں ڈالتے ہیں اور وہ بات کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے. لوگوں کو تلقین ہو رہی ہے ہماری طرح، خود اپنا دامن خالی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. حضرت انس ہی سے دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں میرا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے. تانبے کا ناخن، یہ ناخن کم نہیں ہوتا کاٹنے چیرنے پھاڑنے کے لیے، اور تانبے کا ناخن ہو کیا حال ہوگا. اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے، چہرہ اور سینہ. میں نے پوچھا جبریل کون ہے؟ جبریل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبتیں کرتے ہیں اور ان کی عزتوں پر حملہ کرتے ہیں. فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، کہانیاں کرتے ہیں، جھوٹی سچی باتیں بیان کرتے ہیں. سچی بات بھی بیان کرنا غیبت ہے. جھوٹی بات کو چھوڑ دیں، جھوٹی بات بیان کرنا دوہرا گناہ ہے، سچی بات بیان کرنا سنگل گناہ ہے. اس لیے کہ برائی کو پھیلانے کی اجازت نہیں ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کے مشابہ تھے. اونٹ کا ہونٹ بڑا ہوتا ہے. ان کے ہاتھوں میں آگ کے ٹکڑے تھے جو پتھر کی مانند تھے، اور ان کے منہ میں ڈالے جاتے تھے اور ان کی پشت سے نکل جاتے تھے. میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟
جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کر کے یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ میرا گزر ایک ایسے لوگوں سے ہوا جن کے سامنے پاکیزہ اور فربا، موٹا تازہ اچھا صاف ستھرا گوشت رکھا ہوا ہے، اور دوسری جانب لاغر اور بدبودار گوشت ہے، لیکن وہ اچھا تازہ فربا گوشت چھوڑ کر وہ گندا بدبودار لاغر گوشت کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آزاد حلال طریقے سے اپنی خواہشات، اپنی جنسی خواہشات پورا کرنے کا سامان میسر ہے، لیکن ان پاک باز بیبیوں کو چھوڑ کر یہ حرام کاری کی طرف جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، اور وہ سر کچلے جانے کے بعد دوبارہ پرانی حالت پر لوٹ آتے تھے، اور یہ سلسلہ بھی برابر جاری تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز کی ادائیگی سے روگردانی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اور میرے گزرے قوم سے ہوا جن کی شرمگاہوں کے آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، اور وہ مویشیوں کی طرح چل رہے تھے، انسانیت ان سے چھین لی گئی تھی، انسان ہوتے ہوئے جانوروں کی طرح چل رہے تھے، اور زخموں کا پیپ اور لہو پی رہے تھے اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے حال پر ظلم کیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک جگہ پہنچا، جو ایک قوم کو دیکھا جس کے پیٹ کوٹھڑیوں کی طرح تھے، یعنی بڑے بڑے گودام، اندھیرے گوداموں کی طرح تھے، ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے، جو پیٹ بند تھا لیکن ان بڑے بڑے پیٹوں میں سے اندر پڑے ہوئے سانپ باہر نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی قوم، ایک ایسے شخص سے میرا گزر ہوا جس نے لکڑیوں کا بڑا گٹھا جمع کر رکھا تھا، لیکن اس کو اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتا تھا، اٹھتا نہیں تھا اس سے، لیکن وہ اس کو کم کرنے کے بجائے اس میں مزید اضافے کر رہا تھا۔ جبریل امین سے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا یہ وہ شخص ہے جس کے ذمہ لوگوں کے بہت سے حقوق ہیں، بہت سی امانتیں ہیں، بہت سے منصب ہیں، بہت سی ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہ ان کو تو ادا نہیں کر پاتا، لیکن ہوس کا اور حرص کا یہ عالم ہے کہ اگر 2 منصب ہے تو چاہتا ہے تیسرا منصب بھی مل جائے، 3 عہدے ہیں تو چاہتا ہے چوتھا عہدہ بھی اس کو مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے پتھر سے ہوا جو بہت چھوٹا سا تھا، اور اس میں سے ایک بڑا بیل اللہ پیدا کر رہا تھا، یعنی پتھر کے حجم سے زیادہ بڑا بیل اللہ پیدا کر رہا تھا، اور پھر وہ بیل چاہتا تھا کہ میں اس پتھر میں گھس جاؤں، ظاہر ہے کہ نہیں گھس پاتا تھا۔ جبریل امین سے آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو کوئی بھی بری بات منہ سے نکال دیتا ہے۔ ہماری عادت ہے اپنی اولاد کے ساتھ بھی، بڑوں کے ساتھ بھی، چھوٹوں کے ساتھ بھی غلط کلامی، غلط بیانی، تیرے ساتھ یہ ہو جائے، تیرے ساتھ یہ ہو جائے، یہ کہتے رہتے ہیں، لیکن وہ بری بات منہ سے نکالنے کے بعد نادم ہوتا ہے، ندامت کے بعد اب اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بات لوٹا سکے، اس لیے کہ جملہ جو زبان سے ادا ہوا ہے وہ اپنی جگہ پہنچ چکا ہے، اب اس کو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت کی بھی آواز سنی اور جہنم کی آواز بھی سنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک وادی سے ذکر ہوا، وہاں ٹھنڈی ہوا تھی، مشک کی خوشبو تھی اور ایک آواز تھی۔ جبریل امین سے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ یہ جنت کی آواز ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اے میرے رب، جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ مجھے عطا کر دے، یعنی مجھے کہا ہے کہ بڑے اچھے اچھے نیک لوگ مجھے ملیں گے، میں تو خالی بیٹھی ہوں، مجھے دے دے، کیونکہ میرے بالا خانے، میرے استبرق، میرے حریر، میرے سندس، ریشم اور اس کی قسمیں، دیباج اور پھر موتی اور مونگے اور چاندی اور زیورات اور جواہرات، اور پھر وہاں کے طرح طرح کا سامان، گلاس اور تشتریاں اور دستے دار کوزے اور شہد اور پانی اور شراب پینے کے مشروبات بہت کثرت سے یہاں موجود ہیں، لیکن ان کو استعمال کرنے والے جنتی نہیں ہیں، تو جنتی مجھے عطا کیجئے تاکہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تیرے لیے تجویز کیا گیا ہے
کہ ہر مسلم اور مسلمہ، مسلمان مرد اور مسلمان عورت، مومن مرد اور مومن عورت جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور میرے ساتھ شرک نہ کرے اور جو مجھ سے ڈرے اور مامون رہے اور مجھ سے مانگے میں اس کو دوں گا، اور جو مجھے قرض دے گا میں اس کو ادا کروں گا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے۔ اللہ کو قرض دینے کا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ کی ضرورت مند مخلوق کو قرض دیا جائے بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی فائدے کے۔ فائدہ تو سود ہو جائے گا، اور لالچ یہ ہے کہ دینے کے بعد اس کو کہے میرے گھر آ کے 2 دن کام کر دینا، یہی ہے کہ مجھے ذرا کھڑے ہو کے سلام کر دیا کرو، یا میری گاڑی گزرے تو ذرا ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جایا کرو، کسی بھی غرض کے بغیر دیا جائے۔ اور جو مجھ پر توکل کرے گا، بھروسہ کرے گا، میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، بے شک مومنوں کو فلاح حاصل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہے اور بابرکت ہے۔ جنت کہتی ہے اس پر کہ یہ آواز آپ نے سنی، جنت کہتی ہے کہ میں راضی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر ایک وادی پر ہوتا ہے، اور اس میں ایک وحشت ناک آواز آپ سنتے ہیں اور بدبو محسوس ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں یہ جہنم ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ میرے رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، کیا وعدہ کیا ہے؟ دوزخیوں سے بھرنے کا، مجھے عطا فرما۔ میری زنجیریں، میرے طوق، میرے شعلے، گرم پانی، پیپ اور عذاب بہت کثرت کو پہنچ گئے ہیں، اور میری گہرائی بہت دراز ہو چکی ہے، میری گرمی بہت تیز ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تیرے لیے جو تجویز کیا گیا ہے وہ یہ کہ ہر مشرکہ، ہر کافر اور ہر کافرہ، ہر متکبر اور معاند جو یوم حساب پر یقین نہیں رکھتا، وہ تیرا ہے، تیرا مقدر ہے۔ دوزخ کہتی ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو انبیاء کی امتوں کا مشاہدہ کرایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک رات میرے سامنے انبیاء لائے گئے، جس رات معراج ہوئی، اور ایک نبی گزرے، ان کے ساتھ 3 آدمی تھے۔ ہم 1 گھنٹے اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں اور یہ شکایت کرنے لگتے ہیں کہ ہم تو پیغام دے رہے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، ہم تقریر کرنے کو تیار ہیں، درس دینے کو تیار ہیں، ہماری درس میں 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تصور کیجئے امت مسلمہ میں، اتنی بڑی امت مسلمہ میں 1450 برس سے آنے والے داعیان میں، اہل علم میں، اہل فضل اور اہل کمال میں ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کتنے فیصد ہم پڑھے لکھے ہیں؟ کتنا اخلاص ہمیں حاصل ہے؟ کتنی قوت بیان اور طلاقت لسان ہمیں حاصل ہے؟ کیسے کتنے بڑے بڑے لوگ چلے گئے، اور ان سب کو چھوڑ دیجئے تو نبی ہیں۔ ساری امت ایک طرف، اللہ کا ایک نبی تو ایک طرف ہے نا، اس کے مقابلے میں نبی تو آئے، دوسرا کیسے آ سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا، ایک نبی کے ساتھ 3 آدمی تھے۔ ایک نبی کے ساتھ گزرے، ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا گروہ تھا۔ ایک نبی کے ساتھ گزرے چند افراد تھے، اور ایک نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ پیغمبر ہے لیکن خدا کی بے نیازی دیکھیے، کوئی نہیں ہے، اللہ کی بے نیازی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہاں تک کہ میرے پاس سے حضرت موسیٰ گزرے، ان کے ساتھ بنی اسرائیل کی بہت بڑی جماعت تھی جس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ میں نے پوچھا کون ہے یہ؟ جب آپ 2 دیکھ رہے ہیں، 4 دیکھ رہے ہیں، حیرت ہوگی بڑی جماعت دیکھ کے۔ یاد رکھیے یہ سب مسلمان تھے، جنت میں جائیں گے۔ یہ ان یہودیوں کا ذکر نہیں ہو رہا جو حضرت موسیٰ کو پوری طرح نہیں مانتے۔ تو بتایا گیا جب آپ نے پوچھا کہ آپ کے بھائی موسیٰ ہیں اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل ہیں، تو حضور نے پوچھا میری امت کہاں ہے؟ مجھے کہا آپ نے دائیں جانب دیکھیے۔ میں نے دیکھا تو ایک پہاڑ تھا جو لوگوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ مجھے کہا آپ نے بائیں جانب دیکھیے۔ میں نے دیکھا ایک پورا افق تھا جو انسانوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر مجھے کہا گیا کہ آپ راضی ہیں؟ اللہ پوچھ رہا ہے اللہ کے بندے سے، عبد سے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ میں نے کہا میں راضی ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں مجھے کہا گیا ان کے ساتھ 70,000 لوگ وہ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ عام طور پر مفسرین اور شارحین حدیث یہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی جب 70 کا عدد، 60 کا عدد آتا ہے تو اس سے عدد مراد نہیں ہوتا، کثرت مراد ہوتی ہے۔ تو اللہ سے جو امید
اور یقین کے ساتھ امید لگانی چاہیے، وہ یہی ہے کہ یہاں 70,000 مراد نہیں ہوں گے، ایک بڑی تعداد مراد ہوگی اور انشاءاللہ ہم اس میں شامل ہوں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس معراج کے سفر کو واپس کر کے واپس آ گئے ہیں۔ واپس آنے کے بعد اس وقت حضرت ابوبکر صدیق سفر پر ہیں، لیکن جیسے ہی آپ واپس پہنچتے ہیں تو آپ کو علم ہوتا ہے، کوئی آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں راتوں کو سفر کر کے گیا ہوں، اور رات کو ایسے گیا ہوں، بس گیا ہوں اور آیا ہوں اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اور اتنا لمبا سفر، یہ تو مہینوں کا سفر ہے، اور پھر آسمان پہ تو مہینوں میں بھی نہیں کوئی پہنچ سکتا۔ تو صدیق اکبر نے کہا تو میں تو اس کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہے جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس تصدیق پر ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا ہوتا ہے، تصدیق کرنے والا۔ اس موقع پر جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ مکرمہ میں واپس آ کر اگلے روز یعنی صبح میں دن چڑھنے کے بعد مکے والوں سے اس کا ذکر کیا، تو کون مانے گا اور کیسے مانے گا؟ تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں نے تو بالکل نہیں مانا اور انکار کر کے چلے گئے، لیکن کچھ نے کہا اچھا بھائی کیا ہے تو بتاؤ، جیسے تنگ کرنے کا ایک رویہ ہوتا ہے، زج کرنے کا اور پوچھنے کا۔ اچھا آپ فلاں جگہ گئے ہیں، اچھا گئے تو راستے میں فلاں مقام پڑے ہوں گے، جی پڑے، تو فلاں مقام پہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ ہو رہا تھا۔ اچھا ہمارا قافلہ ایک گیا ہوا ہے، وہ بھی آپ کو ملا ہوگا؟ ہاں ملا ہے۔ کہاں تھا؟ فلاں جگہ تھا۔ اچھا کوئی خاص بات بتائیں، یہ بات خاص بات تھی، ایک فلاں کا اونٹ گم ہو گیا تھا، فلاں کیا ہے یہ نقصان ہو گیا تھا، فلاں کیا ہے یہ چیز ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مختلف باتیں وہاں بیان کی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی مختلف نشانیوں کو بیان کرتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ اے محمد آپ ہمارے وہ اونٹ گئے ہوئے ہیں راستے میں، ان کے پاس سے گزرے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اس کی تلاش میں تھے۔ پھر پوچھا فلاں قافلہ بھی گیا ہوا ہے، اس کو بھی آپ نے دیکھا؟ آپ نے ہاں میں نے اس کو دیکھا، ان کا ایک سرخ اونٹ تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، ان کے پاس پانی کا پیالہ تھا، مجھے پیاس لگی میں نے وہ پانی پی لیا، ان کا پیالہ خالی ہو گیا، وہ دیکھتے رہے پانی کہاں گیا۔ بعد میں جب وہ قافلے آئے ہیں ان سے پوچھا گیا ہے تو ایک ایک بات کی اس وقت تصدیق ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصدیق کا بھی خود بیان کیا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ مجھ سے جب یہ سوال ہوئے تو مجھے تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں تھا، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا، یہ ایسے ہی ہے کہ ہم کسی راستے پہ جا رہے ہوں اپنے طویل سفر پہ، اور مخالف سمت سے کچھ لوگ آ رہے ہوں، ایک جانے کی رو ہے آنے کی رو ہے، ہم اپنی رو میں چلتے جا رہے ہیں، ہمیں کیا پتا واپسی پہ کون کون آ رہا ہے۔ ذہنی متوجہ نہیں ہوتا، ذہن کی جو توجہ اور ارتکاز ہے وہ تو اپنے سفر پہ ہوتا ہے۔ اتفاقی طور پر بائی چانس کوئی چیز نظر آ جائے تو آ جائے، وہ ایک آدھ ہوگی، اتنی باریکی سے کیسے کوئی یاد رکھ سکتا ہے؟ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو ان مکے والوں کو جھٹلانا مقصود تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مکے والوں نے مجھے چیلنج کیا تو اللہ نے پورا راستہ میرے سامنے دوبارہ کھول دیا اور میں ایک ایک چیز دیکھنے لگا۔ تو بتانے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اس معجزے کے اندر ایک اور معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سفر معراج اپنے ساری تفصیلات کے ساتھ الگ معجزہ ہے، لیکن مکے میں آنے کے بعد اس راستے کو آپ کے سامنے کشادہ کر دینا، کھول دینا، روشن کر دینا اللہ کی طرف سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ ہے۔ تو مکے والوں نے تو نہیں ماننا بھی نہیں تھا، لیکن معجزے محض اس لیے نہیں ہوتے کہ لوگ دیکھ کر ایمان لائیں، جس کے نصیب میں وہ ایمان لے آتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو نو مسلم ہیں ان کے دلوں کو تقویت ہوتی ہے اور ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تصور کیجئے کہ اس وقت جب صدیق اکبر سے پوچھا گیا ہوگا اور انہوں نے تصدیق کی ہوگی تو ان کے اپنے ایمان میں کس قدر اضافہ ہوا ہوگا اور وہ کس درجے کا ایمان ہوگا۔ خود قرآن حکیم نے یہ بیان کیا ہے اسی صورت میں، سورہ اسراء میں یا بنی اسرائیل میں 15ویں سورت میں، جہاں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے ذکر ہوتا ہے کہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، جو ہم نے
منظر دکھایا، اس کو لفظ رویا سے بیان کیا. رویا ویسے خواب کو کہتے ہیں، میں اس پہ آگے چل کے عرض کرتا ہوں. اس کو لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا. فتنہ کا مفہوم ہے آزمائش، یعنی اسی آزمائش نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کے کفر میں اضافہ کر دیا، اور ایمان میں تو اضافہ ہوا ہی ہوگا اہل ایمان کے. تو جب صدیق اکبر کو کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس سے بڑی بات کی تصدیق کر چکا ہوں اور کرتا ہوں ہر لمحے. وہ کہتے ہیں میرے پاس ابھی جبریل آئے تھے، آسمان سے آئے تھے، وہی لے کے آئے تھے. ہر لمحے وہی تو آ رہی ہے اور ہر لمحے اس وحی کی تصدیق ہو رہی ہے اور ہر لمحے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے اس تصدیق کر کے. ہمیں تو پورا یہ پیکج ملا ہے قرآن کریم کا. صحابہ کرام پہ تو لمحہ لمحہ ہی اتر رہا ہے، آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور توسل سے پہنچ رہا ہے. تو وہ ہر لمحے تصدیق کے مرحلے میں آگے بڑھ رہے ہیں، ایمان کے مرحلے میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو جبریل امین کے اس توسل سے جو ایمان ہے وہ ایمان آگے تقسیم ہو رہا ہے صحابہ کرام میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ اس تفسیر سے بیان کیا. یہاں یہ لفظ بیان ہوا ہے قرآن کریم میں، رؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس. اب یہاں سے صحابہ کرام، خود صحابہ کرام میں، ہمارے ہاں جب کچھ کلامی مباحث میں کسی اختلافی پہلو کو کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو ہم فوراً سب سے پہلے تو اس کو دائرہ سنیت سے خارج کرتے ہیں، اہل سنت نہیں رہا، اور چند گھنٹوں کے بعد اس کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتے ہیں. ان میں بہت بڑے بڑے اختلافات ایسے ہیں جو صحابہ کرام میں موجود رہے. تو اس میں جب ہم اس طرح کسی پر گمراہی کا یا اسلام سے خارج ہونے کا الزام لگا رہے ہوتے ہیں اور اس میں اس مسئلے کو بنیاد بنا رہے ہوتے ہیں، تو عدم احتیاط کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی زد میں بعض اوقات صحابہ بھی آ جاتے ہیں جن کے بارے میں قول موجود ہے. اب پتہ نہیں ان کا یہ ایمان تھا یا نہیں تھا، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہو، اس کے بعد ان کی رائے کچھ اور ہو گئی ہو، لیکن روایتوں میں تو موجود ہے. اور اس کی بنیاد پر اگر کوئی اپنا عقیدہ یہ اختیار کر رہا ہے یا اس قول کو نقل کر رہا ہے تو اس کو براہ راست اس طرح دائرہ اسلام سے کیسے خارج کیا جا سکتا ہے. تو اب دیکھیے، میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے حوالے سے صحابہ کرام میں اور جلیل القدر صحابہ کرام میں ایک وقت تک یہ رائے رہی ہے کہ ان میں بعض صحابہ، چند کا، زیادہ کا نہیں، کا خیال یہ رہا ہے کہ یہ معراج روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی. اور اس کی وجہ عام طور پر یہ بیان کی جاتی ہے اور وہ سمجھ میں آنے والی وجہ ہے کہ یہ معراج آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو متعدد بار ہوئی ہے، لیکن وہ روحانی طور پر ہوئی ہے، خواب کی صورت میں ہوئی ہے. حقیقی اور جسمانی معراج ایک ہوئی ہے، تو وہ جو صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں وہ ان معراجوں کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن قرآن کریم جس معراج کا ذکر کر رہا ہے یہ جسمانی ہے، اور یہ جسمانی اس لیے ہے کہ قرآن کریم کا بیان پورے کا پورا ایک جسمانی اور معجزاتی سفر کا بیان ہے. ورنہ خواب میں انسان کے لیے کسی بھی اندیکھی سلطنت اور ریاست اور مملکت کا سفر کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. کتنے ہی ممالک ایسے ہوں گے جو ہم نے نہیں دیکھے، ہم نے خوابوں میں دیکھے ہوئے. آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے، 2-4 ہم نے بھی بغیر ویزے پاسپورٹ کے دیکھے ہوئے خواب میں. خواب ہو جاتا ہے، خواب کی ایک الگ کیفیت ہے، اس کے لیے کوئی جواز، کوئی اسباب دنیا میں نہیں تلاش کیے جا سکتے. لیکن جو قرآن کریم کا اپنا بیان ہے، ایک تو وہ سب سے بڑی دلیل ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سفر جسمانی ہے، روحانی نہیں ہے. اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ایک فقرہ ہے کہ آپ پھر بیدار ہوئے تو مسجد حرام میں تھے. اس سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ واقعہ خواب کی صورت میں بیان پیش آیا. یہ میں نے روایت اس لیے پیش کی کہ حضرت انس کی روایت ہے کہ آپ بیدار ہوئے، اور بخاری شریف میں یہ روایت ہے. تو اس لیے اس قول کو اس طرح مسترد کرنا یا اس کو گمراہی قرار دینا درست نہیں ہے. لیکن جمہور کی رائے اور خود اس بیان کی رائے اور پھر محققین سیرت کے بیان کردہ دلائل کی روشنی میں یہ بات یقینی اور حتمی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ سفر معراج جسمانی ہے. یہ حدیث اعظم ہمارے سامنے ہے، وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے. اس میں 16 دلائل اس بات کے دیے گئے ہیں کہ یہ سفر معراج
جسمانی تھا، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قریش مکہ نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اگر آج بھی کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے خواب میں فلاں شخص سے ملاقات کی ہے، تو میرا خیال ہے یہاں ہمیں کم از کم کوئی چیلنج نہیں کرے گا۔ تو قریش کے لوگوں سے یہ بات بعید ہے کہ وہ آپ کے خواب کو چیلنج کریں۔ انہوں نے جو چیلنج کیا ہے اور جو اس میں رویہ اور لہجہ اختیار کیا ہے وہ یہی ہے کہ راتوں رات آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ تو خواب میں نہیں جا سکتے کیا؟ اور کیا پہلے ہم کبھی نہیں گئے خوابوں میں؟ تو خواب کی نفی یہاں مقصود نہیں ہے، جسمانی طور پر سفر کی نفی مقصود تھی، یہی وجہ اعتراض تھا۔ اسی کا جواز آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان مقامات کی علامات اور نشانیاں پیش کر کے بیان کیا ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج جسمانی تھا۔ اسی پر ہم آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔